بار بار یہ سوال آتا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کا کیا معاملہ ہے؟ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اور وہ بخاری شریف کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں، اور روایت نہیں ہے، قول ہے، چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ امام بخاری کی صحیح بخاری جب کھولیں گے کتاب الاذان، کون سا چیپٹر کھولا آپ نے؟ کتاب الاذان، اذان کا چیپٹر، اس پر وہ ایک باب باندھ رہے، وہ باب ہے اور اس کے تحت ترجمۃ الباب لا رہے۔ تو باب کیا ہے؟ باب امامت المفتون والمبتدع، یہ باب ہے باغی کا، مفتون مانے فتنے میں مبتلا ہوا یعنی باغی، اور دوسرے والمبتدع یعنی وقت کے حاکم سے خروج کرنے والا باغی، دیٹ از کالڈ مفتون۔ تو باب امامت المفتون والمبتدع، بدعتی کی امامت کیسی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، باغی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، یہ باب باندھتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کیا لا رہے ہیں؟ قال الحسن، حسن فرماتے ہیں، وہ دیکھو یہ ترجمۃ، وہ تو باب ہے، وہ باب امامت المفتون۔ بخاری شریف ویسے سب سمجھ میں نہیں آتی، جی ترجمۃ الباب یہ فقاہت بڑا ہے، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے جی۔ تو باب باتیں ہیں، باب امامت المفتون والمبتدع، یہ باب ہے باغی کی امامت کا اور بدعتی کی امامت کا۔ ترجمۃ الباب دے رہے، وقال الحسن صلی وعلیہ بدعتہ، نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اس کے سر ہے۔ یہ دیکھو، اس کی بدعت کا، یعنی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اس کے سر ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے۔ اب اس کے بعد حدیث لا رہے ہیں اس کے تحت، دیکھو کیا اسٹائل ہے، اللہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین کے اوپر صحیح بخاری ہے، اللہ جی۔ باب دیکھو، باب امامت المفتون والمبتدع، پھر ترجمۃ الباب قال الحسن صلی وعلیہ بدعتہ، پھر حدیث لا رہے ہیں، باب ترجمۃ الباب پھر حدیث۔ حدیث کیا لا رہے ہیں اس کے تحت؟ وہی حضرت انس بن مالک والی، اسمع واطیع، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، ولو لحبشی، اگرچہ وہ حبشی ہی کی کیوں نہ ہو، کأن رأسہ زبیبۃ، اور ایسا بدصورت حبشی جس کا سر کشمش کی طرح ہو، اس کی بھی بات تمہیں ماننا ہے، اس کی بھی بات ماننا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا آپ نے؟ سمجھنا یہ ہے کہ یہ بات ایسے حکمراں کے تحت ہے جو جاہل آدمی ہے، زیادہ پڑھا یا نیا نیا ابھی اسلام لایا ہے، نیا نیا حکمراں ہوا، ظاہر ہے پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اس کو حکمراں بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اب ظاہر پڑھا لکھا نہیں تو کبھی کبھی امامت میں بدعت کا ارتکاب کر دے گا، کہہ رہے ٹھیک ہے معفو عنہ، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، ابھی نیا نیا حکمراں ہے، خروج کیسے کرو گے تم اس کے پیچھے؟ تو اگر یہ کہیں بدعت کا ارتکاب کر دے رہا ہے تو چونکہ اطاعت اور سماعت کرنی ہے آپ کو، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ پڑھنے میں کوئی، یہ حکمراں کے بارے میں ہے، اس کے خلاف خروج کرو گے تو انتشار پیدا ہوگا، جی یہ مطلب ہے اس کا۔ تو باپ دیکھو، پھر ایسے حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ چلو صلی علیہ بدعتہ، اتنا آسان ہے سمجھنا؟ ہم لوگوں نے پوری عمر لگا دی اس کے پیچھے۔ تو آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ باب دیکھنے، باب امامت المفتون والمبتدع، ترجمۃ الباب وقال الحسن صلی علیہ بدعتہ، نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کس کے بارے میں ہے؟ یہ حکمراں کے بارے میں ہے، وہ جو جاہل ہے اور نیا نیا حکمراں بنا ہوا ہے، ظاہر ہے اسے شریعت کی زیادہ معلومات ہے نہیں، جیسے تاتاری ہوتے تھے، تاتاری اسلام لے آئے، کو کیا معلومات تھی شریعت کی، ہو گئے، اب خروج کیسے کرو گے آپ؟ لہذا اس کو ابھی چھوڑ دو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، انتشار نہ کرو۔ آج کل کے جو بدعتی ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا؟ اس کے بارے میں وہ اصول حدیث جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا کہ بدعت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بدعت مشرکہ ہے، ایسا دیکھو کہ وہ شرک کرنے والی بدعت ہے، وہ شرک کر رہا ہے، قبروں کے اوپر سجدہ کر رہا ہے وغیرہ، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، یہ بدعت مشرکہ ہے، شرک کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، بدعت مشرکہ۔ اور ایک ہے بدعت مکفرہ، ایک ایسی بدعت ہے جو آدمی کو کافر بنا دیتی، جیسے کہے کہ جیسے ابھی شیخ نے بھی بتایا بات چیزیں ایسی ان لوگوں کی کہ بالکل وہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ آدمی یہ کہے کہ نیچر ہی سب کچھ کر رہا ہے، کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ فطرت کر رہی ہے، نیچر، وہ نیچر کر رہا ہے اور فطرت کر رہی ہے،
اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بدعت مکفرہ ہے. اسی طریقے سے جیسے کچھ شیعہ جو ہے وہ حلول الہیت کے قائل ہیں کہ الہ یعنی معبود اللہ تبارک، نعوذ باللہ کسی آدمی میں حلول کر جاتا ہے، حضرت علی میں حلول کر گیا، یہ شیعوں کا بعض شیعوں کا عقیدہ ہے. تو یہ عقیدہ رکھنے والا یہ بدعت مکفرہ کا کافر ہو گیا ہے. تو ایک ہے بدعت مشرکہ، آپ دیکھیں کہ قبروں پر سجدہ کرے شرک کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے جو دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، جیسے یہ نیچر ہی سب کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حلول کر لیتا ہے. بعض صوفیوں کی جو ایک پوری جماعت ہے وہ جیسے حلول کے قائل ہیں وہ لوگ، تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بدعت مکفرہ ہے. اور ایک ہے بدعت مفسقہ، آدمی کو فاسق بنا دے. فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن دو شرط کے ساتھ. ایسی بدعت جو فاسق بنا دے رہے آدمی کو، دیکھا یہ جائے گا کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں. یہ اپنی بدعت کی طرف بلا رہا ہے، داعی الی بدعت ہی ہے، اپنی بدعت کے لیے بلا رہا ہے، اپنی بدعت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. اور چلو دعوت نہیں دے رہا ہے لیکن ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی چیزیں لا رہا ہے جس سے اس کی بدعت کی تائید ہوتی ہو، تو ایسے آدمی کے پیچھے یہ ایسا آدمی بھی بدعتی ہے، لہذا ایسے بدعتی کے پیچھے نماز جائز نہیں. اب آپ پورا دیکھ لو کس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے، بالکل واضح ہو گیا. مشرک اگر ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. بدعت مکفرہ کا اگر مرتکب ہے کہ کفر لازم آ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. اور بدعت مفسقہ فاسق بنا دیا جا رہا ہے، وہ کسی ایسی بدعت کے ذریعے جو اس کو فاسق بنا دے، دیکھا جائے گا اپنی بدعت کی طرف دعوت دے رہے. آؤ یہاں ملتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں بابا، کیا سب ملتا ہے. تو داعی الی بدعت ہی ہے، داعی الی شرک ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. اور ایسے لوگ جیسے ابن ابی العز نے کہا کہ امام کے اوپر اس طریقے سے ڈٹا ہوا ہو اور اتنا متعصب ہو، یتعصب بواحد معین، کوئی معین ایک آدمی ہو اور اس کے اوپر اس طرح ڈٹا ہوا ہو، اتنا متعصب ہو کہ اور دیگر ائمہ کے پاس دلائل کے دلائل موجود ہوں، اس کو نہ مان کر کے اسی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ان دلائل کے اندر ضعف ہے. اگر اس کے اوپر ڈٹا رہتا تو اس نے اس امام کو نبی کے منزلے میں کر دیا. اگر اس طریقے کی تقلید موجود ہے تو اسے مقلدین کے پیچھے نماز جائز نہیں. بدعتی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا. جی دلیل میرے پاس ہے، دلیل یہ حدیث پاک. وعن مجاہد قال كنت مع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فصوب رجل في الظهر او العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے، ابو داؤد شریف کے اندر. ہوا یہ، مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک مسجد میں گیا. دیکھو ایک اصول دے رہا ہوں اس حدیث کے آئینے میں، اس حدیث کے تناظر میں. ابن عمر متبع رسول اللہ، اتنی اتباع کی چاہت تھی ان کے اندر کہ نبی نے کہیں بیٹھ کر کے اگر استنجا بھی فرمایا ہے تو استنجا نہ لگی ہو تو وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ نبی نے بیٹھ کے استنجا کیا. اللہ اکبر، تب اللہ نے انہیں عزت دی. بدعتی کیا کرتا ہے؟ جو ہے نہیں دین میں وہ نکال رہا ہے. کتنی خطرناک بات. اب حضرت ابن عمر جیسے متبع رسول ایک مسجد میں گئے اور جب پہنچے تو وہ جو مؤذن تھا اس نے تصویب کی اور راوی کو شک ہے کہ یہ نماز ظہر کی تھی یا عصر کی تھی. فصوب رجل فی الظہر او العصر، غالباً مؤذن جو تھا اس نے تصویب کی. تصویب اے سے واو یہ بے، انہوں نے بابو پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں تو بعض لوگ ہی پڑھے ہوں گے جی. تو چونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، تو اس وجہ سے میں نے انہوں معبود کہا. تو تصویب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب، دو مطلب میں بتا رہا ہوں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ فجر کی اذان میں جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد جو پڑھا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، دیٹ از کالڈ تصویب. یہ جائز ہے، درست ہے، یہ ثابت ہے نبی سے، یہ تصویب. اب اس نے کیا کیا، ظہر میں اور عصر میں، ظہر یا عصر میں تصویب کر دی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اگر ایسا بول دے رہا ہے ظہر میں یا عصر میں تو یہ تصویب ہے، بدعت ہے، اس لیے کہ اس کی اجازت صرف فجر کی نماز میں ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک تصویب کا مطلب تو یہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مؤذن نے اذان دے دی اور ابھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ جو ہے ادھر ادھر ہیں، مسجد میں آ نہیں رہے،
تو اذان دینے کے بعد مؤذن ابھی اقامت نہیں ہوئی ہے تو کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو یہ تصویب ہے، یہ بدعت ہے. یا باہر آدمی کھڑے ہوئے ہیں ابھی آنے الصلاۃ 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 جامعۃ، تو یہ جو کلمات ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے اذان و نماز کے درمیان تو یہ سب کی سب بدعت ہے، اس کو تصویب بولتے ہیں. آج دیکھو اذان سے پہلے اذان کے بعد کتنی چیزیں جو ہے لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اس میں گا گا کر پڑھتے. فجر کی نماز میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی، فجر کا وقت ہو گیا سوچو، اب اتنا پریشان کرتا ہے وہ. ابھی کیا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اذان دلوائی ہے کہ ایک دفعہ شاہی دربار سے اعلان ہو گیا، جس کو آنا ہو وہ آئے، جس کو نہ آنا ہو بھاڑ میں جائے. اعلان ہو گیا سو اعلان. اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے کہ مسجد میں لوگ آئے اس کی عبادت کریں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ پوری کائنات اگر اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی عزت میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں. یہ ہمارا رب ہے جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس کو اہل حدیث مانتا ہے، جس کو سمجھ کر مانتا ہے جی. اور پوری دنیا کا ذرہ ذرہ سارے انسان اس کے تابعدار بن جائے تبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں. تم کس کو بلا رہے ہو؟ ارے تو تیرا فائدہ ہے نہیں ہے، سوتا رہے بھاڑ میں جائے. یہ فجر کا وقت اب دیکھو گا رہا ہے، دوسروں کو سنت نہیں پڑھنے دے رہا. اب یہ آدمی تصریف کر رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ الصلاۃ جامعہ، تم کچھ بھی بولا، یہ تصریف کیا اس نے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، وہ جو ساتھ میں تھے، کہا کہ خروج بنا، اس مسجد سے نکلو، نماز نہیں پڑھنا ہے یہاں پہ، اس مسجد میں نماز نہیں. فإن هذه بدعہ، یہ بدعت. دیکھو ایک معمولی بات ہے بظاہر ایسا کہ وہ نماز کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، ایسا کلمہ استعمال کر جو نبی کے دور میں نہیں تھا. صحابہ نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے. ارے کہا خروج بنا، تو بھی میرے ساتھ نکل، خود تو نکل. وہ یہ نہیں کہ میں نکلنا، کہا خروج بنا، تو بھی میرے ساتھ نکل، ہم سب نکلتے ہیں ایک ساتھ. فإن هذه، کیوں؟ دلیل دی فإن هذه بدعہ، اس لیے کہ بدعت کا ارتکاب کرا تو بدعتی کی مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی، یہ معلوم ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، بدعتی کے پیچھے تو چھوڑو، اس مسجد کے اندر جسے بدعت کا ارتکاب ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جی یہ ہے بدعت، کتنی خطرناک چیز ہے.